بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ذیشان اعظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کہتے ہیں جب آپ بہت تیز بولنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بہت زور لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر نو بال کا یا وائٹ بال کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اسی طرح تیز بولنگ کرنے کی کوشش میں شہباز گل نے ایک لوز بال یا نو بال کر دی، جس کے اوپر فری ہٹ مل گئی ان کے اپوننٹ کو۔ شاید وہ اس فری ہٹ کا یا نو بال کا لوز بال کا ویٹ کر رہے تھے، اور جیسے ہی شہباز گل نے اپنی تیز زبان کی وجہ سے، یا بہت دفعہ وہ لوز ٹاک کر جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہ بول دیتے ہیں، تو اس طرح کی ایک لوز بال کر دی، نو بال کر دی، اور اپنے اپوننٹ کو فری ہٹ دے دی کہ وہ آگے بڑھ کے اس پر لگائیں۔ اور وہی ہوا جس چیز کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسی لوز بال ملے ہمیں۔ عمران خان اور ایون ARY بھی بیچ میں رگڑے میں آ گیا، تو وہ بات تو یقیناً قابل اعتراض تھی، وہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی شہباز گل کو جس طرح انہوں نے پریزنٹ کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی زبان جو ہے نا، انسان کو بڑے عروج پہ بھی لے جاتی ہے اور سم ٹائم مروا بھی دیتی ہے۔ تو وہی ہوا، لوز بال انہوں نے کروائی، جس کے بعد پھر جو سختی پھر شہباز گل پہ خاص طور پہ اور کچھ حد تک پارٹی پہ بھی آئی، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن اسی طرح کیونکہ دوسرے بھی بہت تیز بولنگ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ان کی اننگ شروع ہوئی رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کی، وہ بھی بہت فاسٹ بولنگ کرنے کے چکر میں ہیں۔ جب وہ اپنی فاسٹ بولنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑی نو بال کروا دی، جس کے بجائے کے اوپر ایک کی بجائے کو 2-3 فری ہٹس ملی ہیں۔ وہ ہے شہباز گل کے ڈرائیور کی وائف اور اس کی بیٹی کا اریسٹ۔ وہ ایسی نو بال تھی کہ جس کے اوپر سارا جو ملبہ ہے وہ ایکچول ایشو سے ہٹ کے اس کی بیٹی اور اس کی وائف کے ساتھ ہمدردیوں کی صورت میں پورے پاکستان میں وہ ایک ہمدردی کی لہر پھیل گئی، اور بہت ہی ڈیمیج ہوا ان کا امیج رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا، اور اس کے جو لوگ انگلیاں ان سے اوپر بھی کہیں پہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی نو بال تھی جس نے ان کے سارے پلان کا جو ہے نا تیا پانچا کر دیا ایکچول، کہ جہاں پہ انہوں نے ڈیمیج سیاسی طور پہ عمران خان کو یا PTI کو کرنا تھا، اس سے کوئی 10 گنا زیادہ ان کے اپنا ڈیمیج ہو گیا ہے سیاسی طور پہ، اور لوگوں نے بہت شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اس رویے پہ۔ اور پھر ویسے ہی ہوگا جب موقع ملے گا لوگوں کو باہر نکلنے کا، جب الیکشن کا ٹائم آئے گا، جب وہ ٹھپا لگانے جائیں گے، تو ایک بے شک انہوں نے باہر سینے پہ شیر کا بھی بیج لگایا ہوگا، لیکن جب ٹھپا وہ لگائیں گے تو ان کے آگے اس بچی کا چہرہ آ جائے گا۔ اس کی مدر کی جو ایک پکچر وائرل ہوئی ہے کہ وہ فیک ہے یا ریئل ہے، لیکن بہرحال اس کو رکھا تو اسی کنڈیشن میں تھا نا جہاں بھی ہے، وہ تصویر آئے گی، تو ان کو سیاسی طور پہ بہت ڈیمیج ہوگا اس بات کا۔ لیکن اس سے سب سے جو افسوسناک پہلو آیا ہے، اسلام آباد میں میں 20 سال رہا ہوں، بہت میں ایڈمائر کرتا ہوں اس شہر کو، اس شہر کا موسم ہو، اس کا ماگرا ہلز کا ویو ہو، اس کی نیچرل لینڈسکیپنگ ہو، گرینری ہو، بہت ایڈمائر کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلام آباد پولیس کا بھی بہت اچھا امیج تھا ایز کمپیئر ٹو پنجاب پولیس یا سندھ پولیس۔ لوگ اسلام آباد پولیس کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے، اس لیے کہ اسلام آباد پولیس بھی رسپیکٹ دیتی تھی سٹیزنز کو۔ تو یہ ایک بہت اچھا امیج تھا جو کہ بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے اس موجودہ IG نے، اس ڈیسپریشن میں کہ شہباز گل کو جب اریسٹ کیا تو اس کا موبائل ان کے ہاتھ نہیں آیا، یا شہباز گل ان کے ساتھ گیم کر کے ڈمی موبائل شو کر کے، تو جب شہباز گل کو انہوں نے جا کے پیش کیا ان احباب کو جنہوں نے ایکچول یہ کارروائی کروائی ہے، تو انہوں نے جب موبائل مانگا تو وہ ڈمی موبائل نکلا، جس کے اوپر اسلام آباد پولیس پہ بہت برہم ہوئے وہ حضرات یا احباب جنہوں نے یہ ساری کارروائی کروائی تھی، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا اسلام آباد پولیس کو سمجھ لے کے ڈنڈا چڑھایا کہ ہمیں ہر صورت میں اس کا موبائل چاہیے، جب تک ہمیں اس کا موبائل نہیں ملے گا، ہمیں اس کے خلاف کوئی پراپر پروف نہیں ملے گا عدالت میں ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس ڈیسپریشن میں اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے ڈرائیور کے سسرال میں جب چھاپا مارا، اور اس کے نتیجے میں اس کی وائف کو اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے، اور یہ بہت بڑی ایک نو بال تھی، جہاں پہ چلیں ان کا سیاسی طور پہ تو ڈیمیج ہوا، لیکن
اسلام آباد پولیس کا امیج بہت خراب ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں بہت نفرت پیدا ہو گئی ہے اسلام آباد پولیس میں، شاید پنجاب پولیس کے بارے میں بھی ایسی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس سارے ایونٹ میں. اور دوسرا آپ کو بتانا ہے، ایک فیک نیوز کی فیکٹری ہے جس کی فیک نیوز 2 منٹ میں پکڑی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایسا کوئی شیم لیس قسم کا انسان ثابت ہو رہا ہے جس کا نام ہے سید طلت حسین. ابھی ہم اسکول گوئنگ تھے جب پی ٹی وی پہ ایک مارننگ کے اوپر یہ ایک سیشن یا ٹرانسمیشن کرتا تھا، تو ہم اس کو ایڈمائر کرتے تھے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا ایک ٹپیکل پی ٹی وی کے ماحول سے. اس کا ایک چھوٹا مختصر سا ایک پروگرام کرتا تھا جس میں یہ اسٹوڈنٹس کو اور نوجوانوں کو انوائٹ کرتا تھا اور اچھی ڈسکشن کرتا تھا. اس زمانے سے ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تو بجائے اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے اپنی ساکھ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ جس دن 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کی پولنگ 5 بجے ختم ہوئی تو تقریباً 5:05 پر صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی کہ جی رپورٹس، اور یہ اپنا انالیسز نہیں کر رہا تھا، وہ اس کو ایز اے فیکٹ ایز اے نیوز پریزنٹ کر رہا تھا کہ تقریباً 16 حلقوں میں پی ایم ایل این کمفرٹیبل جیت رہی ہے. 4 حلقوں میں مقابلہ ہے جن میں 2 میں پی ایم ایل این فیورٹ ہے اور 2 میں پی ٹی آئی فیورٹ ہے. یہ ان کا انالیسس تھا 17 جولائی کو پولنگ اینڈ ہونے کے 5 منٹ کے بعد. لیکن 6 بجے کے بعد جو حالات ہوئے، جو رزلٹ آئے، اس کے بعد تو اس کو کم از کم 1 مہینہ کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہیے تھا. لیکن بے شرمی کی انتہا ہے، آ گئے ہیں. ابھی جب شہباز گل کی گرفتاری ہوئی تو گرفتاری ہونے کے 10-15 منٹ بعد ان صاحب نے دوبارہ ٹویٹ کی کہ گل از سنگنگ، کہ گل جو ہے نا وہ طوطے کی طرح گنگنا رہا ہے ادھر تفتیش کاروں کے سامنے، اور سب کچھ وہ عمران خان پہ اور پارٹی پہ ڈال رہا ہے کہ یہ سارا ارینج کیا گیا تھا. اور بہت اس نے طلت حسین نے یہ ایک ماحول بنایا کہ اب اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان بری طرح پھنس گئے ہیں، کیونکہ شہباز گل وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور اس نے سارا بتا دیا ہے. اگلے ہی دن جب اس کو پریزنٹ کیا گیا کورٹ میں تو اس نے اس چیز کی تردید کی. دوبارہ پھر اگلے دن جب 2 دن مزید اس کا ریمانڈ دیا گیا تو جنگ اخبار نے کل 12 اگست کے اخباروں کی بڑی بڑی ہیڈ لائن لگا دی کہ اس نے سب کچھ مان لیا ہے اور سب کچھ عمران خان اور پی ٹی اے کی اعلیٰ قیادت پہ ڈال دیا ہے، اور اب یہ کیس بہت بڑھ جائے گا اور بہت سارے لوگ اس میں رگڑے میں آ جائیں گے. اگین جب شہباز گل کل کورٹ میں پیش ہوا تو اس نے بھی تردید کر دی، بلکہ جو تفتیشی افسر تھا اس نے بھی جج سے یہ کہا کہ یہ بول نہیں رہا، یہ بتا نہیں رہا، ہم نے اسے مزید تفتیش کرنی ہے. تو اس کے بعد سے طلت حسین کو اور جنگ اخبار کو میرا خیال ہے کہ کچھ دن ریسٹ کرنا چاہیے، یہ صحافت چھوڑ دینی چاہیے کہ اتنی جلدی آپ کی خبر کا دبردوس ہو جاتا ہے کہ شاید کسی اور خبر کا ایسا نہیں ہوا. اور آخر میں آپ کو میں بات بتاؤں گا کہ 2 طرح سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ہے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کہ ایڈمنسٹریشن کے تھرو، کیسز کے تھرو، کوئی فارن فنڈنگ کیسز کے تھرو، کوئی دوسرا پروپیگنڈا مہم کے ذریعے یہ غداری کے چکر میں ڈال کے پی ٹی آئی کو قانونی طور پہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ ڈیمیج کیا جائے. اس پہ اتنی توجہ کیوں ہے کہ دوسرا ہے سیاسی پہلو اس کا، کہ سیاسی طور پہ مقابلہ کر کے پبلک میں جا کے پبلک کو کنونس کر کے کہ نہیں یہ فورن ایجنٹس ہیں، یہ تو یہودی لابی ہے، یہ غدار ہے، کہ معاف کیجیے گا، کہ ہم پبلک میں یہ سارا ایک ان کا امیج بتائیں. اس میں بری طرح ناکامی ہو رہی ہے، اور اس حد تک ناکامی ہو رہی ہے کہ 14 اگست کے جو جھنڈوں کے جو سٹال لگے ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا، پی ٹی آئی کی کیپ، پی ٹی آئی کا بیج بھرپور طریقے سے سیل ہو رہا ہے.
اور آج جلسہ بھی ہے 13 اگست کو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں، وہ بھی اس طرح سے میڈیا کوریج تو نہیں ہوگی، اور میڈیا میں ایک نیریٹو دیا جائے گا کہ جلسہ شاید ناکام ہو گیا ہے، اس طرح سے لوگ نہیں آئے، لیکن سوشل میڈیا زندہ باد، سوشل میڈیا سارا حقیقت بتا دے گا اور سارے امیجز بتا دے گا۔ تو یہاں پہ جو بھرپور قسم کی ناکامی ہو رہی ہے، ان کو سیاسی طور پہ یہ بہت پریشان کیے بیٹھے ہیں آئندہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے، کہ جتنے پلانرز ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پلاننگز کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو کس طرح لایا جائے، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید پی ایم ایل این میں ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب نواز شریف آ جائے گا پاکستان میں تو گیم بدل جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب مجھے اس نعرے پہ سخت اعتراض ہے جو جلسوں میں، ریلیوں میں، پبلک میں لگایا جاتا ہے کہ مریم کے پاپا چور ہیں۔ یہ عام بچہ لگا رہا ہے، اور مجھے ہمیشہ میں نے اس ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس نعرے کے اوپر کہ مریم کا پاپا چور۔ مریم بہت ایک مقدس نام ہے، دوسرا ہمارے گھروں میں ظاہر ہے ہر گھر میں ایک خاندان میں بچیاں ہیں جن کے نام مریم ہیں، تو یہ نعرے قابل اعتراض ہے، لیکن یہ نعرہ بہت پاپولر ہے۔ اب جو جگہ جگہ گلی گلی یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں، تو کیا جب مریم کے پاپا پاکستان میں آ جائیں گے، لاہور میں یا اسلام آباد کہیں میں اتریں گے، تو کیا وہ شیر کے نعرے لگا کے وہ چل پڑیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو پولیٹیکلی ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ حقیقت کو ماننا چاہیے تمام ارباب اختیار کو، اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ملک کو مسائل سے نکالنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔